اللہ تعالیٰ دل کی گندگی کو دور فرمائے، دل کی کدورت کو، کثافتوں کو امراض قلبی سے بارگاہ پاک صدقہ شفا عطا فرمائے اور قلوب کو نور عطا فرمائے۔ تو حقیقت یہی ہے جو کسی عاشق نے کہا کہ ہاں، بلکہ حقیقت کیا سچائی یہی اعلیٰ حضرت کا، جیسے عاشق رسول نے بھی اسی کو لکھا، سرکار کرم سے بات ذہن میں آ گئی، فوراً یاد آ گئی، اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے ان کے زمانے سے اس زمانے تک۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اسی کو سمجھ لینا چاہیے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ میں نے بارہا کہا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اور مجھے حق کہنے میں، سچ کہنے میں، اللہ رسول کے فرامین اور اس کے پیاروں کے فرامین بیان کرنے میں نہ کبھی آگ تھی، نہ ہے، نہ انشاءاللہ ہوگی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، یاد رہ جائیں کہ یہ بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا۔ بے شک تو کچھ چیزیں جب فیض ہوتا ہے، بزرگوں سے اشارہ ہوتا ہے، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور آقا سے حکم ملے غلام کو اپنی خدمت انجام دینا چاہیے۔ سرکار سید حضور مخدومی ولی ابن ولی سبحان اللہ، زندہ شاہ ولی کے چمن کا وہ پھول، سرکار سید فرید الحسن صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشن اور اپنا پیغام دیتے رہے اور مشن کو عام کرتے رہے، کسی کی پرواہ نہیں کی، اور یہ فیضان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بتانا کیا کہ انہوں نے سبحان اللہ اپنے شیخ کو راضی کیا، مشائخ کو راضی کیا۔ جب شیخ کامل ہے وہ راضی ہو گیا تو مشائخ راضی ہو گئے، محبوب بارگاہ راضی ہو گئے۔ جب وہ سب راضی ہو گئے تو غوث و خواجہ بھی راضی ہو گئے، اور وہ راضی تو پھر سبحان اللہ یہاں سے اہل بیت تک انشاءاللہ سب کی رضا، جب ان کی رضا تو سرکار کی رضا، جب سرکار کے در تک پہنچ گئے تو با خدا خدا کا یہی نہیں اور کوئی مفر مقر۔ میں بارہا حضور کی خلوت و جلوت سے آشنا، اور یہ حضرت کی کرم فرمائی کہ آج چھٹی شریف کی رات، اور یوں کہہ لیجیے کہ اپنی یاد دلائی، تو وہ نصیب والے ہیں جن کو ایمان کے ساتھ ایسوں کی صحبتیں ملی، اور جو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے صدقے ہم غلاموں کو مشن اہل بیت کے لیے زندگی عطا فرمائے۔ تو میں نے اکیلے میں بھی، تنہائی میں بھی کبھی اس بات کا گزر نہیں دیکھا، یا اس بات کی فکر نہیں دیکھی تنہائی میں بھی کہ کون تعریف کر رہا ہے یا کون برائی کر رہا ہے، بلکہ بارہا بہت جوش میں اور پرجوش کہہ لیجیے، ایمان و ایقان سے، بالکل سبحان اللہ کہتے ایمان کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ فرماتے تھے، ارے میاں یہ کیا کثرت اور لوگ اور افراد، اس کو اعلیٰ زبان میں یوں کریں گے کہ تم ہو شفائے مرض، خلق خدا خود غرض، سبحان خلق کی حاجت بھی کیا سنتے کرو۔ بہرحال بہت سی باتیں حضور فرماتے تھے، اس میں آخر میں اتنا کہ میاں ہاں یہ ضرور کہو اور دعا کرو کہ یہ مشن قبول ہو، خدمت قبول ہو۔ اور حضور پر نور، سبحان اللہ، سراپا نور، وہ ہے عینی نور تیرا سب بھرا، اس نور سے وہ نور، اور اس نور سے پھر یہ نور، سبحان اللہ، وہاں سے یہاں تک، یہاں سے وہاں تک۔ تو سبحان اللہ فرماتے تھے یہ کہو کہ حضور غریب نواز سلطان الاولیاء، سبحان سبحان عطائے رسول، سبحان
سبحان اللہ، بادشاہ ہندوستان، سبحان اللہ، والی ہندوستان، سبحان اللہ، سلطان الاولیاء حضور ولی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، وہ اتنا فرماتے ہیں کہ یہ غلام ہے بس بیڑا پار. سبحان اللہ، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ گفتگو میں نے تنہائی میں بھی، خلوت میں، جلوت میں، تو حضرت کی خدمت میں لوگ رہے، انہوں نے دیکھا، کتابیں منگائیں اور ملاشی پڑھنے بیٹھ گئے، کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی. تو بتا ہی رہا ہوں کہ جو بھی بزرگوں سے پڑھا سیکھا وہ بیان کرنا چاہیے. بہت دنوں سے آپ سن رہے ہوں گے اس فقیر گناہ گار نالائق کمینے سے، خاص کر سخاوت کا موضوع. تو المرء یقیس علی نفسہ، بزرگوں نے لکھا بھی ہے اور بیان بھی کیا اس کو. آپ کسی کو کتنی بھی صفائی دو، دنیا میں جو جس طرح کا ہوگا سامنے والے کو ویسا ہی سمجھے گا. تو میں نے جب اپنے بزرگوں کو پڑھا، اور بالخصوص خاتم المحققین والد ماجد حضور اعلیٰ حضرت علامہ نقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ مبارکہ، اور حضور محبوب الہی سلطان الاولیاء شیخ المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ، اور بھی بزرگوں کو، کہ سخاوت کی کیا فضائل ہیں اور سخاوت کی کیا شان ہے. تو پڑھتے 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 اور بیان کرتے کرتے الحمدللہ ہم نے نہ کسی کی پرواہ کی، اور کیوں کریں کسی کی پرواہ. کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، پڑھ اس بلا میں میری بلا. یہ بلا بلا ہی نہیں سمجھ پاؤ گے، بڑے بڑے اچھے کے بعد بیٹھ جانا. پڑھ اس بلا میں میری بلا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں کسی سیٹ کا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں کسی امیر کا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اور بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچاتا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. کریم بھی کیسا، سبحان اللہ، کریم بھی کیسا، سبحان اللہ. یہ تو یقین ہو تو کریم تک پہنچے. سبحان اللہ، کریم بھی ایسا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس نے نگاہ ڈال دی تو خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہندوستان بن کے آ گئے. سبحان اللہ، وہ عالم ہے سبحان اللہ کہ تخت و تاج بانٹنے والے شہزادے ہیں. سبحان اللہ، وہ حسنی حسینی شہزادے ہیں. سبحان اللہ. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. چمن فاطمی میں میرا یہ اعلان بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، چیلنج بھی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت لچمی کا جس پر پردہ پڑا ہوگا دل پر آنکھوں پر، اس اندھے کے نہ سمجھ میں آئے گا نہ بیان کر پائے گا. مسلک اعلیٰ حضرت تو سمجھنے کی بہت بڑی بات ہے. اس مدرسے میں انٹری کے لیے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے. کرم مدح اہل دول رضا، کرم مدح اہل دول رضا، کرم مدح اہل دول رضا،
اس بلا میں میری بلا، اس بلا میں میری بلا، اس بلا میں میری بلا. بابوں کی، امیروں کی، سیٹھیوں کی تعریف کروں؟ رضا کی زبان ہے اس لیے. سبحان اللہ. رضا والوں کی بھی اس لیے نہیں ہے. سچے رضا والے، بیش سچے رضا والے. ہاں، اس کو سرکار فرمانے یہ بلا ہے، کہاں پڑے اس چکر میں. میں کہتا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارینا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارینا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارینا نہیں. لہٰذا جب اس فلسفے کو سمجھے گا تب دنیا کی حقیقت سامنے آئے گی. جب سامنے آئے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ جسم اور اعضاء آپ کی اپنی جگہ. یہ حدیث شریف بھی ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ جبہ دستار اور یہ کرتا پاجامہ ابھی بھی سفر میں غالباً یاد نہیں کس نے مجھ سے کہا، جلدی میں تھے، حاضری بھی جا رہے تھے بارگاہ میں، تو وہ کپڑے نہیں پہن پائے. ہم نے کہا جس کپڑوں میں وہ پاک تو ہے نا. سبحان اللہ. یہ بڑے لوگ ہیں اور سبحان اللہ نور والے ہیں، دل دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے مقدم سے پاک، ایک گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا جو بھی کہہ لیجیے، اگر وہ خراب تو کل کا کل خراب، معاذ اللہ کہو. معاذ اللہ. اور فرمایا اگر وہ صحیح ہو گیا تو کل کا کل صحیح ہے. اور اس کو صحیح کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے پیرا مریدی کا معاملہ جو پہلے ہوتا تھا، سب اسناد شریف وغیرہ دیکھیے، کتابیں پڑھیے، بزرگوں سے سنیے، پوچھیے. لیکن ملا تو جب ہی لے کے آئیں گے نا جب اہل بیت کے شہزادوں کی توہین کرنے کی، تب ان کو کچھ ایسی کتابیں جس میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے یہاں سے وہاں سے، اور جب حق بیان کرنا ہوگا تو وہ خود بھی مردہ تو ہیں، دوسروں کو بھی ان کی صحبت سے وہ اثر آتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ایسے صحبت سے بھی دور رکھے. تو پہلے مشائخ ظاہر سی بات ہے مرید کرتے تھے، بیعت کرتے تھے، تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ وہ اپنی نورانی نگاہوں سے اس کے دل کو دیکھتے تھے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، یہ بزرگوں سے چلا رہا، ہم بچپن سے سننا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ عالم کے پاس جاؤ تو زبان سنبھالتے، اور عارف کے پاس جاؤ یا کسی محبوب کے پاس جاؤ سرکار کے تو پھر دل سنبھالتے. ہم نے دیکھا بھی اور پڑھا بھی، سنا بھی، اور حقیقت یہی ہے. تو بتائیے رہا تھا کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے، مشن اہل بیت کے لیے سب کو برکت عطا فرمائے، خوب دے اور خوب دین نبی پر، دین حسینی پہ لٹانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ ضروری ہے کہ بکسے میں رکھنے والی چیز سر پہ نہیں رکھی جاتی جی. یہ موزہ پیر میں ہے تو اس کی جگہ پیر ہے، ٹوپی کی جگہ یہ ہے تو یہ ہے. قلب جو ہے عام زبان میں کہہ دوں کہ تمہارے پیر سے کب سے سنتے ہو، لیکن وہ والی بات ہے نا، پیر کی بات سمجھانے کے لیے بھی کوئی غلام چاہیے. حضرت تو برابر سنتے رہتے ہو، کوئی شاید محفل تقریر ایسی ہو کہ یار کر لے اور پیار کر لے، بیڑا پار کر لے. لیکن یار اور پیار وہ تو حضرت فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے، تو بزرگوں کی بڑی باتیں، بڑوں کی بڑی باتیں تشریح کرنے غلام بھی چاہیے نا. اب اس سے پہلے بھی اگر سمجھنا ہے تو پہلے میں تو کہوں گا یار اور پیار بھی بعد میں، پہلے دل کو پاک کر لے. پہلے پاک کر لے، اور ظاہر سی بات ہے جب دل پاک ہو تو یار ناپاک گھر میں نہیں آتا ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ساری منزلیں پھر شروع ہوتی ہیں. بہرحال
ساری باتوں کو سمجھنا ہو تو مجھے جو بات یاد آئی تھی وہ بتا دوں کہ قلب کی بات چل رہی تھی، دل کی بات چل رہی تھی. دل کو اچھا، تن کو سکھرا، جان کو اچھی پیارے تو سوال تو پیدا ہوگا نا کہ قلب کیا ہے، دل کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. قربان جاؤ سرکار اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. ہمیشہ پڑھتا ہوں، مجھے بہت پسند. سرکار نے ایک ہی بات میں ساری بات بتا دی کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان بے شک سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. اس لیے میں بارہا جگہ ذکر کرتا ہوں اور اتنی ضرورت ہے اس چیز کی. سمجھ لیجیے اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا آج کل وہ اسٹنٹ پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اسٹنٹ کیوں پڑھتے ہیں؟ ڈاکٹر بتاتا ہے بلاکیج ہے، بتاتے ہیں نا اتنی پرسنٹ ہے، اتنے پرسنٹ ہے، اتنے پرسنٹ ہے. بہرحال ہم جتنا بڑے ہوتے گئے، آپ لوگ بھی پرانے لوگ بیٹھے ہوں گے گھر میں پوچھیے، قرب قیامت اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو شفا عطا فرمائے. لیکن آپ یہ چیز دیکھیے کہ اب اس کے لیے پیسہ بھی خرچہ ہو رہا ہے، بلاکیج ہے تو ظاہر سی بات ہے. تو یہ آپ کا اپنا جسمانی علاج ہے. روحانی معاملات میں بھی جب تک یہ کنجوسی کا مرض نہ جائے اور دولت سے اور پیار اور سونا چاندی ہیرا، دیکھیے ہونا اور چیز ہے، کسی حلال چیز کا اور کسی پاک چیز کا، لیکن وہ کھانے کے لیے نہیں ہے. کھانے کو آپ چاول کھاتے ہیں اور روٹی کھاتے ہیں. بے شک. طیب اور ہے، حلال اور ہے. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. بتانے کا مقصد کیا کہ ایک بزرگ تھے، ایک صاحب نے کہا، میں بارہ بیان بھی کر چکا ہوں غالباً، کہ حضور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں دولت کے بارے میں، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ اگر یہاں تک ہے تو خیریت ہے. بے شک. بڑی پیاری بات ہے. صبح یہ اگر یہاں تک ہے، بھائی ادھر آیا ادھر گیا. ادھر آیا، سمجھ رہے ہو؟ اچھی طرح سے بات سمجھ لو. ادھر آیا ادھر گیا، چاہے وہ گھر والوں کی خدمت ہو، اللہ رسول کی رضا کے لیے نیت نیک ہونا چاہیے، دین کی خدمت، یا سبحان اللہ سبھی اہل بیت اور سبحان اللہ سرکاروں کی، پیر و مرشد کی، وہ ساری چیزیں آپ سمجھ ہی رہے ہیں. بہرحال ادھر آیا فرمایا ادھر گیا. لیکن یہ ادھر سے ادھر آنے لگا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ تو کہانی دنیا کی اسٹنٹ یہ ہے نا، یہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے، یہ ادھر سے مال ادھر آ رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے گھر میں، ارے بھائی ذرا بچوں کے لیے بھی کچھ جمع کر دو. دوسرا رشتہ دار آیا، وہ کہہ رہا فلاں پالیسی کرا دو. تیسرا آیا، وہ گھر پہ شیطان سوار ہے. بے شک. گھر کیا، خاندان پہ شیطان سوار ہے. بے شک. پورے شیطان مل کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ شیطان کون اتارے. جی سمجھ رہے ہیں پوزیشن یہ؟ اللہ ماشاءاللہ. یہ تو صدقہ ہے ان سرکاروں کا، بزرگوں کا. آج بھی دھرتی زمین جو ہے اللہ کے پیاروں سے خالی نہیں ہے. بے شک. آنکھ ہونا چاہیے دیکھنے کے لیے، اور بالخصوص اس میں شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں سلامت رکھے. اور آپ نے حضور سرکار، اچھے سرکار حضور شیر انسان کی خدمت میں زندگی گزاری، دیکھا. میں سمجھتا ہوں ان کے پاس بیٹھ کے لوگ سخی ہو گئے. سبحان اللہ. تو بتا یہ رہا ہوں یہ چیز اس لیے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ ساری چیزیں برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ کو بتاؤں ہے کیا پوزیشن یہ کہ راتوں رات اعلان ہوا کہ 500 کا نوٹ بند. تو بتائیے کیا اوقات ہوئی اس کی اوقات یہ ہوئی کہ جلا کے لوگوں نے چائے تک بنائی ہے. ایسی بھی خبریں آئیں. کہنے کا مقصد کیا، آپ ایک بات سمجھیں کہ یہ کیا ہے.
یہ کیا ہے؟ پلاسٹک ہے کیا؟ لوہا ہے کیا ہے؟ کاغذ ہے نا. اب ذرا آپ دیکھیے انسان کی فطرت دیکھیں, انسان کی ہوشیاری دیکھیں. باہر بھی تو کاغذ پڑا ہے, اور بھی جگہ بھی تو کاغذ ہے, دکان میں اور بھی جگہ آپ کو مل جائے گا. اس میں کیا خاصیت ہے؟ عورت اس پہ مر رہی ہے, مرد اس پہ مر رہا ہے, بڈھا اس پہ مر رہا ہے, ملا اس پہ مر رہا ہے, پیر اس پہ برباد ہو رہا ہے, بڑے بڑے اچھے اس پہ گر رہے ہیں. کاغذ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ تو بلا تشبیہ آپ دنیاوی حساب سے جانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں, لوگ بولتے بھی ہیں, گورنمنٹ کہہ لیجئے, بہت سے لوگ اس کو سرکاری بھی کہتے ہیں, بعض نے منع کیا کہ احتیاط کرو, گورنمنٹ کہہ لیجئے. تو کاغذ کی ویلو نہیں ہے, کاغذ کی ویلو نہیں ہے. گورنمنٹی اور سرکاری جو اسٹیمپ ہے, جو اس پہ مہر ہے, سگنیچر ہیں, جو اس کو آپ کو اتھرائز کیا گیا ہے کہ اجازت دی جاتی ہے, تو جو اس پہ مہر ہے, جو یوں کہہ لیجئے گورنمنٹی اور گورنمنٹ کے لوگوں کے سگنیچر ہیں, اس کی ویلو ہے کہ نہیں ہے؟ جی آپ ذرا سوچیں, آپ ذرا سوچیں, وہ بھی مومنین صالحین کی حکومت کے لیے ضروری نہیں ہے, شرط ہے کہ اس پہ مہر لگائے گی. غیر مومن جو مان لیجئے ایمان سے تعلق نہ بھی ہو, وہ مہر لگا دے, وہ سگنیچر کر دے, تو اس کاغذ کو لوگ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں, جی گڈی بنا بنا کے رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا آپ غور کیجئے. اور وہ بھی غیر مسلم, تو اس کاغذ کا یہ عالم ہو جاتا ہے. ذرا آپ سوچئے, کاغذ برابر نہیں ہے, کاغذ برابر نہیں ہے. اس کی ویلو کیوں بھائی؟ ایک جاہل تو یہی کہے گا, حالانکہ بزرگوں منع کیا, لیکن میں ایک جاہل کی زبان میں کہہ رہا ہوں. کیا کہتا ہے وہ بھائی؟ کہ بھائی سرکاری مسئلہ ہے, گورنمنٹی میں مہر ہے نا, اور کاغذ پڑے ہوئے کیوں نہیں اٹھاتا آدمی, کیوں نہیں رکھتا بکسوں میں سنبھال کے؟ بیوی سے کہیے گڈی رکھ لو, میں کٹنگ کر کے دے رہا ہوں اسی سائز کی. اس کو بھی چھوڑیے, اسی میں کی کاپی بھی آتی بچوں والے, چورن والے, وہ دے دو. لیکن نہیں, اب وہ بتاتے ہیں کہ گھر میں عورت بھی, گھر والے بھی, خاندان والے بھی, ارے چاچا کیا دے رہے ہو, ارے ماما کیا دے رہے ہو, اصلی نہیں ہے. سمجھو, ایک کاغذ پہ غیر مسلم کی مہر لگ جائے تو دنیا والوں میں ویلو ہو جائے, جی اور جہاں سرکار کی مہر لگ جائے تو پھر اس کی کیا ویلو ہے؟ کہنے کا مقصد, لیکن آدمی کہنے کا مقصد کیا, میں نے یہ بات پیش کیوں کی, یہ لایا کیوں؟ پوری دنیا کے لوگ اس پہ بحث نہیں کریں گے. بیوی نہیں کہے کہ یہ کاغذ کیوں رکھوا رہے ہو, خاندان میں کوئی نہیں کہا کیوں رکھوا رہے ہو, لیکن یہ سب کو معلوم ہے نا کہ گورنمنٹ کی مہر ہے, گورنمنٹ نے اس کو اتھرائز کیا ہے, سگنیچر ہے اس پہ گورنر کے. بات سمجھے آپ؟ تو بلا تشبیہ جس کو بادشاہ ہندوستان نے بنایا, سبحان اللہ, جس کو غوث پاک نے سنبھالا, سبحان اللہ, جس کو سبحان اللہ اسد اللہ الغالب, سبحان اللہ, المشارق والمغارب, سبحان اللہ, حلال المشکلات والنوائب, سبحان اللہ, دفاع المعضلات والمصائب, سبحان اللہ, اللہ الرسول وزوج البتول سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین علی بن ابی طالب سبحان اللہ تعالی وجل کریم نے سنبھالا ہو اور نکھارا ہو اور پلایا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کیسا وہ سبحان اللہ, کیسی یاقوت کی مہریں بھی اس کے آگے فیل ہوں گی. وہ کیا مہریں ہوں گی کہ جب وہ مہر لگی علی کی تو خواجہ پاک بن گئے, وہ مہر لگی سبحان اللہ تو غوث پاک دولہا بنے بیٹھے, سبحان اللہ, حسینی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار حضور الدین حسینی حسنی سرکار دیکھو رضی اللہ, سبحان اللہ. وہ سرکار کے شہزادے حضور صابر پاک حضور سبحان اللہ علی احمد صابر کلیری سبحان اللہ, حضور محبوب الہی حسینی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ. تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہیں. اب دیکھیے دنیا میں پورے, آپ لوگ کہیں چیک کر لیجئے,
اتنے مکار اتنے شیطانوں کو لوگ، میں تو کہتا ہوں جو جان بوجھ کر سب جانتا ہو پھر بھی سنے وہ خود بھی شیطان ہے. بے شک اب وہ مردود علی مرزا کو لوگ سن رہے ہیں، طارق زلیل کو سن رہے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، داتا کیا ہے، غوث کیا سبحان ہے. کوئی مردود اپنے نوٹ نکال کے پھینک دے، نہیں وہاں سمجھ رہا ہے کہ نہیں پیپر کی ویلو ہے، مطلب سمجھیے گا، تبھی ان پر یہ قہر ہے، ان پہ یہ عذاب ہے، یہ بٹھا لے گئے ہیں. ابھی جو اور صبح میں دعائیں کر رہے تھے میں حضرت کے ساتھ میں تھا، میں نے کہا بھول جاؤ کاؤنٹنگ ہو رہی، شام تک خبر آ جائے گی، الٹے لیٹے ہوں گے، جتنے لگے ہو تم فلاں پارٹی میں فلاں پارٹی میں فلاں پارٹی میں. کیا ہوا؟ چلے گئے جہاں سے آئے تھے وہیں جا کے واپس. ساری محنت اور کروڑوں روپیہ جو ہے جہاں جہاں خرچ کیا تھا سب برباد ہو گیا، اور جس کو آنا تھا وہ آیا. کہنے کا مقصد کیا، کوئی کمینہ جس کو ملتا ہے اعتراض کرنے کے لیے غوث پاک ملتے ہیں، جس کتے کو ملتا ہے اعتراض کرنے کے لیے محبوب پاک ملتے ہیں، مخدوم بھائی ملتے ہیں سرکار، کسی کو سرکار داتا صاحب ملتے ہیں، کسی کو وارث پیا ملتے ہیں. تو کوئی مردود یا کوئی خاندان میں شیطان یہ بھی تو ریسرچ کرے بھائی یہ کاغذ بکسوں میں کیوں رکھا جا رہا ہے، جی کیا کاغذ کیوں رکھے جا رہے ہیں، یہ ایسی گڈیاں کیوں بنائی جا رہی ہیں. نہیں، اس پہ گورنمنٹ کی مہر لگی ہے. تو کتوں وہ تمہاری آنکھیں جو مہر دیکھتے ہو اور ان پہ جو مہر لگی ہے تمہاری آنکھیں اردو شہر ہندوستان کی ہیں، ملت کی ہے، ملت کی ہے، وہ مسجد ملت کا جلوہ ہے. سبحان اللہ. 13 مہینے کے بعد قبر پاک سے نکال کے دکھا دیا کہ جب ابن شیر رضا کا یہ حال ہے. سبحان نار اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی 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 یا حسن یا حسین کے دل کا چین یا حسن یا حسین مصطفیٰ مرتضیٰ شیر خدا مرتضیٰ شیر خدا زندہ باد غوث اعظم زندہ باد سے غریب نواز زندہ باد عرس غریب نواز زندہ باد فیضان حضور باجی صاحبہ زندہ باد فیضان حضور باجی صاحبہ زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مرشد سرکار شیر ہندوستان زندہ باد. مرشد سرکار شیر ہندوستان زندہ باد. سنابل ملت زندہ باد. سنابل ملت زندہ باد. جب سے نبی اور آل نبی سے بغض و عداوت و دشمنی غداری گستاخی کرنا شروع کری اور کی، جب کی، میں تو تاریخ سے، یہ تو وقتی نہیں ہے اتنے گھنٹوں میں، کیا یہ تو شاید ایک مہینے بیان کی جائے، تو جب نبی اور آل نبی سے بغض، اہل بیت سے بغض، دشمنی گستاخیاں کی گئیں، جب تباہی بربادی ان کا مقدر بنی، اس قوم کا مقدر بنی. آپ کو یہ نوٹ اور روپیہ اور پیسہ اس کی مہر کی بات یاد آ گئی. میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اتنا وقت بھی نہیں ہے، بس اتنا بتا دوں کہ نبی اور آل نبی کا فیض اور اہل بیت کے شہزادوں میں کچھ شہزادے ایسے بھی گزرے ہیں کہ بادشاہوں نے ان کے اسماء مبارکہ سے منسوب کہہ لیجئے یا اسماء مبارکہ لکھ کر کہہ لیجئے باقاعدہ سکے چلائے تھے اور ان کے وہ نام پاک اس میں لکھے ہوتے تھے. تو شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا پرانے لوگوں کو، اپنے دادا نانا دادی جو بھی، کہ وہ جب کوئی باہر جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے تو منت ہوتی ہے کہ ہم فاتحہ کرائیں گے امام ضامن کر کے. جی تو اس کی تفصیل تو بزرگوں نے لکھی بھی، حضرت بھی بیان کر چکے، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، نہ اس تفصیل پہ نہ اس موضوع پہ جا رہا ہوں. بتانا یہ جب میں نے کچھ پرانی کتابیں پڑھی تو اس میں ان سکوں پر ان اہل بیت کے شہزادوں کے نام لکھے ہوتے تھے. تو لوگ اس کے ادب و احترام میں اس کو باندھتے بھی تھے اور ان کی نسبت اور اسماء مبارکہ سے فیض حاصل کرتے ہوئے وسیلہ بناتے ہوئے
बारगाह सरकार में वसीला पेश करते थे, जिसको दादा पीर की जबान में यही कह लीजिए कि झोली को हम सब की नवासों का कसर। अब वो उसको बांधते थे और उसके जरिए से जाहिर सी बात है जब नाम लेंगे शहजादों का तो सरकार राजी, सरकार खुश, तो जब सरकार राजी तो मौला राजी। सुभान अल्लाह। तो क्या नहीं मिला इस कौम को, क्या नहीं मिला? आज खाली नीम मुल्ला और मरदूद किस्म के लोग अधूरी बात तो बताएंगे, अरे भाई हमने इतने साल हुकूमत करी, 700 साल, 750 साल, 800 साल, तो आज क्यों रो रहे, जूते पड़ रहे हैं जी। आगे तो बोलो। हुकूमत करी तुमने, करी किसने करी? तुम्हारे बाप ने करी? अरे उठा के हिस्ट्री देखो, अगर बादशाह अल्तमश था तो दुआ सरकार कुतुबुद्दीन बुख्तियारी, उठा के देखो, और बादशाह देखो, मैं तारीख से साबित कर दूंगा। अगर वो ताज पहन के बैठे थे तो सुभान अल्लाह, पाक पटन शरीफ के दूल्हा सुभान शयूख सरकार बाबा फरीद गंज शहर का फैसला, हक फरीद या फरीद साबिर के पीर बाबा फरीद, सुभान अल्लाह, हक मोइन या मोइन, सुभान अल्लाह। तो ये जलवा था, और वो इंशाल्लाह आशिकों का जलवा है और रहेगा इंशाल्लाह। वो से पाक का हलवा भी रहेगा। कुछ लोग खबीज जो हैं वो सोचते हैं कि शायद सुन्नी और ईमान वाले जलेंगे, हलवा खाने वाले हलवा। हमने कहा तुम तो इससे जलो मत, तुम तो कहो हाँ दिखा दिखा के खाएंगे, तो तुम ऐसे ही जलते रहो, और तुम जितना जलो। कुछ लोग हमारे मान लीजिए आपके, अगर बहुत से दीवाने जाते हैं हमारे जैसे, क्या हम जैसे कुत्ते हजार फिरते हैं, बताना ये कि अगर मान लीजिए जुलूस में जाने से, अलम शरीफ में जाने से, छड़ी शरीफ के जुलूस में जाने से, झंडे शरीफ में जाने से जलें, तो हम तो कहते हैं और जलाएंगे तुम्हें। जलते हैं दुश्मन खुदा के, उनके जिक्र फिक्र इर्द सब अल्लाह हवाले करते हैं या गौस का। बहरहाल बताना क्या, आज उनकी बात कर रहा हूँ जो ईमान वाले नहीं, मोमिनीन सालिहीन, सुभान अल्लाह, वो तो अल्लाह रसूल से प्यारों से मोहब्बत करते हैं, और ये इसको एक ज़रूरत समझते हैं कि जाहिर सी बात है इस पर मोहर लगाई गवर्नमेंट ने। तो यहाँ से आया और यहाँ गया कि भाई 100 रुपए की ये चीज़ मिल जाएगी और फला चीज़ मिल जाएगी, वो अपना उसको भी ज़रिया बना लेगा। और इसके ज़रिए से भी जो दिरहम दीनार के बारे में आला सका ने लिखा कि क़ुर्ब क़यामत, मफ़हूम उसका यही है कि उससे काम होगा, उसकी ज़रूरत होगी, अल्लाह ताला खूब दे, और दीन पाक पर बिशन अहले बैत पे हम सबको खर्च करने की, लुटाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बताना यह है कि कोई मरदूद यूट्यूब पे आज तक सुना आपने कि एतराज करके बैठा हो कि ये कागज क्यों रखते हैं मुसलमान? जी नहीं सुना कभी आज तक? नहीं। कभी नेट पे कोई मरदूद मक्कार ये भी तो उठे ना, अच्छा यही एतराज करते, अरे आप इसे बक्सों में क्यों रखते हैं, इस पे पापा जी हैं आपके बने हुए, आपके नाना जी बने हुए हैं, इसे क्यों रखते हैं? कहीं बोलेगा नहीं। और जहां तस्वीर नहीं भी होगी तो रोजे पे टोक देगा कि ये गौसे पाका क्यों लगाए हैं टुकड़ा। तो तुम्हारे नसीब में राहुल के पापा जी जी और हमारे नसीब में बाबा सुभान खबीस के खबीस, और सुभान अल्लाह मोमिन के लिए ये सरकार लोग, तो हमारे यहाँ सरकार ने पहले ही फरमा दिया कि कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले में सरकारों के, बोल वाले में सरकारों। बहरहाल ये बात कहाँ से कहाँ निकल आई कि बर्दाश्त नहीं होता है। बहरहाल जो बताना वो बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है, सब इसी का दम है, सब इसी का दम है, दम में जब तक दम है। मियाँ ऐसे थोड़ी बाबा लोग कहते दम मदार बेड़ा पार, अभी दम को दम जानते हैं। अभी ये दम और दम में अभी क्या बेदम, क्या इस दम को बेदम क्या समझे। हाँ वो जरूर आता है कि जो बेदम वारसी हो, वारिस पिया का बेदम हो, वो भी बेदम क्यों हुआ तो ये भी नहीं समझ पाएंगे। कभी पूछना किसी बड़े काबिल से भी ये बेदम क्यों लिखते हैं, बेदम क्यों हुए,
تو یہ فلسفہ فقیروں کا ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتا، یہ دلوں سے ملتا ہے۔ بے شک۔ بہرحال کہنے کا مقصد کیا، ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی محبت سے بچائے، اس کے فتنے سے بچائے، اس کے شر سے بچائے، حلال دے، برکت عطا فرمائے، خیر کثیر عطا فرمائے، دین کی خدمت کے لیے عطا فرمائے، اور اپنے گھر بار میں جو بھی اہل ایمان ہیں، ماں باپ کی خدمت، اہل و عیال کی، اہل خانہ، تمام جو رشتہ دار ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی، سب اسی میں آتا ہے۔ جو بھی اللہ رسول کا حکم ہے آپ اس لیے کیجئے کہ اللہ رسول کا حکم ہے، سبحان اللہ، وہ ہر چیز میں ثواب ہے، کیا کرم ہے، سبحان اللہ، ہر چیز میں ثواب ہے۔ اب آپ پھوپھی کو بھی دے رہے ہیں ثواب ہے، ماموں کو بھی دے رہے ہیں اب ثواب ہے۔ اب نیت یہ ہو گئی سبحان اللہ، کیا سرکار کا سبحان اللہ کرم، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہے۔ اور یہی زندگی گزری ہمارے بزرگوں کو سناتے ہوئے کہ سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، ہاں سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائن شوہر کش، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اور کیا دیکھو گے، خدا کے بعد نبی سے بڑا کوئی ہے نہیں۔ اب کوئی پیر صاحب کتنی محنت کریں، کوئی ملا جی کتنی محنت کریں، یہ بھیڑ وہ بھیڑ، یہ سب بیکار کی اور بیوقوفی کی بات سمجھتا ہوں میں۔ خدا کے بعد سب سے بڑا کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی، حق کے لیے سوچے وہ ایک الگ بات ہے، میں جس وشے بات کر رہا ہوں اس کے اکارڈنگ۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات امام الانبیاء، ہمارے آقا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔